الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو انسان چاہے بھی تو ان کا انکار نہیں کر سکتا اور ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے موت۔ کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں موت برحق نہیں ہے، یا یہ نہیں کہتا کہ نہیں کچھ لوگوں کو تو موت آئے گی کچھ کو نہیں آئے گی، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، تمام انسانیت اس چیز پہ متفق ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو موت آتی ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو اختلاف ہے۔ اسلام میں ہمارے پاس پوری الحمدللہ اس چیز کی ڈیٹیل ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا مراحل ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن موت اٹ سیلف جو فینومینا ہے اس کے اوپر تمام انسانیت متفق ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت آئے گی، قرآن ہمیں بتاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے۔ موت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ شخص فلاں ٹائم پہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے موت کہاں آئے گی یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی، کس جگہ موت آئے گی۔ تو آئے گی تو صحیح، اس کے بارے میں کنفرم ہے، کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، کہاں آئے گی یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکومت دی تھی وہ صرف جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں پہ نہیں تھی، بلکہ ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا۔ ہوا بھی ان کے حکم کی تابع تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا وزیر ان کے پاس تھا، تو ایک سفید کپڑوں میں خوبصورت پوشاک میں ایک شخص آیا۔ تو جب وہ شخص آیا اور جب وہ چلا گیا تو ان کے وزیر نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ملک الموت تھے۔ تو جب ان کے وزیر نے یہ سنا تو وہ بڑا گھبرایا اور پریشان ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی کو یہ پتہ لگے کہ ساتھ ملک الموت کھڑا ہوئے ہیں تو ہر بندہ ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ ملک الموت تھے، میں تو ایسی جگہ پر نہیں رک سکتا جہاں پر ملک الموت موجود ہوں۔ تو آپ ایک کام کیجئے آپ ایک کام کیجئے کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے ہندوستان کے فلاں جگہ پہ پہنچا دے اور مجھے اتنا دور بھیج دے کہ میں اس کے قریب نہ رہ سکوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا، انہوں نے ہوا کو حکم دیا اور وزیر کو ہندوستان جہاں پہ وہ جا چاہتا تھا وہاں پہ ڈراپ کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص ملک الموت دوبارہ واپس آئے، تو آ کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس وقت جب آیا تھا تو اس شخص کو یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں فلاں جگہ پہ اس ٹائم پہ، تو میں نے روح قبض اس کی ہندوستان میں کرنی تھی، یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ میں روح کیسے قبض کروں گا۔ لیکن جب آپ نے اس کو حکم دیا اور اس کو ادھر ہندوستان میں پہنچا تو ابھی میں اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ کس سرزمین پہ موت آئے گی کوئی پتہ نہیں، اور جہاں پر موت آنی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ موت کب آئے گی اس کو کنٹرول کرنا، اس کو روکنا۔ سائنس آج بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن آج سائنس کے پاس بھی موت کا کوئی حل نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو شخص مر رہا ہے، جس کی زندگی ابھی پوری ہونی ہے اور ابھی اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ایکسٹریم سچویشن سے جو ہے انسان واپس آ جاتا ہے، ریکور کر جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مرتے مرتے بچ گیا، لیکن حقیقت میں وہ مرتے مرتے بچا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس کا مرنے کا وقت ہی نہیں آیا ہوتا۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے اس وقت سائنس بھی نہیں کچھ کر سکتی، کیونکہ اگر سائنس کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے قریبی جانے والے کو اس طرح جانے مت دیتا۔ ہر انسان اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کہتا کہ کسی طریقے سے ہمارے اس قریبی جو جاننے والے ہے اس کو موت سے بچا لیا جائے۔ تو موت کا سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔
ابھی کچھ عرصے میں ہم جو ہے میں نے اپنے سوشل سرکل میں اور جاننے والوں میں بہت ساری فوتگیوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں اور میں نے بھی سنا. تو میں آپ کے سامنے 3 مختلف ایگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں. ہم اکثر سنتے ہیں بھئی فلاں کی وفات ہوگی, فلاں کی ڈیتھ ہوگی, وہ بھی چلا گیا, یہ بھی چلا گیا, لیکن ہم صرف سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنا کہتے ہیں, بڑا افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ اسی ترتیب میں چلنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہ حادثہ نہیں آیا, پیش آیا, جس کے ساتھ آیا ہوتا ہے اس کو وقتی طور پہ ہم اس کے ساتھ افسوس کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہماری زندگی میں وہی ترتیب چل رہی ہوتی ہے. میرے ایک کولیگ تھے, ہم لوگ اکٹھے جاب میں, جب میں پچھلی کمپنی میں جاب کرتا تھا وہاں پہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے تھے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا کہ خبر آئی کہ اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے اور اس کے پاس صرف 4 سے 6 مہینے ہیں. تو میں نے فون کیا تو کافی مشکل میں تھا وہ, آخری سٹیج کا کینسر ظاہر ہے بڑا پینفل ہوتا ہے. جب میں نے فون کیا تو بہت مشکل سے اس نے بات کی, میں نے اس سے بات کی. بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ تیمور بھائی پہلے دعا کیجئے گا, کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا. بہرحال 4 سے 6 مہینے گزرے اور کیا ہوا, انتقال ہو گیا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت موت کہ ایسا شخص جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب اس کے پاس 4 سے 6 مہینے ہیں, تو اس کا جو یقین ہوتا ہے موت پہ, ہمارا وہ یقین نہیں ہے. ہمیں آج یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں یار ایک دن آئے گا, ہم نے چلے جانا ہے, بس جی تھوڑے دن کی زندگی ہے, چلے جائیں گے. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ کہتے تو ہم ضرور ہیں, لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. اب اس کو جب یقین تھا کہ 4 سے 6 مہینے کی زندگی ہے, تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت دیا اس کو توبہ کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. پھر جس کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی, کسی کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہوگی, اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے معافی مانگنے کا وقت مل گیا. کسی کے ساتھ لین دین کرنا تھا, وہ جو ہے واپس کسی کے پیسے کرنے تھے, کسی کا مال واپس کرنا تھا, وہ وقت مل گیا. تو جانے سے پہلے انسان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگ لی اور توبہ کر لی اور پاک صاف ہو گیا, اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لیے. تو کیا خوبصورت موت ہے کہ انسان کو اتنا پتہ لگ جائے کہ جب جانے کا وقت ہے اور وہ توبہ بھی کر لے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جائے. تو یہ ایک ہے کتنا ہے کہ جب خبر آئی, خبر سے لے کے موت تک تقریباً 4 سے 6 مہینے. پھر ایک اور میرے جاننے والے انہوں نے بتایا کہ اپنی ساس کے بارے میں بتایا کہ عید سے ایک دن پہلے, ایک رات پہلے انہوں نے اپنی عید کی تیاری کی. رات کو کپڑے استری کیے, کھانے کا انتظام کیا, اگلے دن جو میٹھا بننا ہے وہ بنایا, جو کھانا بنانا ہے کھانا بنایا. رات کو ساری تیاری کر کے سوئیں اور صبح جب گھر والوں نے جا کے اٹھایا تو وہ اس دنیا سے جا چکی تھی. تو کیا پتہ لگا کہ چند گھنٹے کی زندگی, چند گھنٹے پہلے وہی شخص یہاں موجود تھا, لیکن چند گھنٹے کے بعد جب لوگ ان کے پاس گئے تو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. تو چند گھنٹے کی زندگی ہوئی, ٹیکنیکلی اسپیکنگ چند گھنٹے کی زندگی ہوئی. اسی طریقے سے جاننے والے ہمارے جن کی وفات ہوئی ہارٹ اٹیک سے, واش روم میں گئے, ہارٹ اٹیک ہوا, محسوس ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, گھر والوں کو آواز دی تو گھر والے 2 سے 3 منٹ میں تقریباً پہنچے, اور بائی دا ٹائم وہ پہنچے تو کیا دروازہ کھول کے دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو کیا پتہ لگا, 3 منٹ کی زندگی. 3 منٹ پہلے وہ شخص ہمارے ساتھ موجود تھا, اس دنیا میں تھا, اور 3 منٹ کے بعد اس دنیا سے جا چکا تھا. تو یہ حقیقت ہے ہماری اس زندگی کی کہ اتنی انپریڈکٹیبل ہے, اتنی ناپائیدار ہے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت جانا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ دادا موجود ہے, پردادا موجود ہے, پوتا چلا گیا. آنے کی ترتیب ہے, آتے سب سیکوینس میں ہیں, لیکن واپس جانے کا کوئی سیکوینس نہیں ہے. کبھی کہ بہت بڑی ایج والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جوان چلے جاتے ہیں. تو کب کس کو کیا موت آئے گی, کہاں آئے گی, ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس دنیا کے بارے میں, اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ دنیا میں کتنا عرصہ گزارا. ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن میں, آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہیں گے, کتنا عرصہ گزارا, ان لبثتم الا عشرا, ہم لوگوں نے دنیا میں 10 دن گزارے. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے, کچھ لوگ بات کر رہے ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, کتنا عرصہ گزارا, وہ کہیں گے ان لبثتم الا یوما, ہم لوگ 1 دن رہے ہیں دنیا میں. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کتنا دن گزارا, لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, دن کا آدھا حصہ گزارا, یا پہلا حصہ یا بعد کا حصہ. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے مجرمین کے بارے میں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ,
مجرمین آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے, قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوں کہ ہم دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے. اب یہ ساری ڈیوریشنز کیا ہیں؟ حقیقت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے کئی سال پہلے کوئی سفر کیا ہو, کسی جگہ پہ آپ ٹھہرے ہوں جا کے, اور چند سالوں کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپ وہاں پہ کتنے دن رکے تھے جب آپ گئے تھے. مثال کے طور پہ میں نے بچپن میں اپنا ایک سفر کیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, جب میں 6-7 سال کا ہوں گا, مجھے تو عمر بھی اب یاد نہیں, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ ایج کیا تھی جب آپ نے سفر کیا. فیصلہ آباد گیا تھا میں, تو آج میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں کبھی کہ میں کتنے دن رہا تھا, تو مجھے ایگزیکٹ دن یاد نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ 3-4 دن سے زیادہ تھے, لیکن مجھ سے کوئی پوچھے کہ نہیں مجھے آپ ایگزیکٹ بتائیں کہ 5 دن تھے, 7 دن تھے, 10 دن تھے, تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, ایگزیکٹ مجھے دن یاد نہیں ہے. ہاں یہ پتہ ہے 4-5 دن تھے یا 8 دن تھے, اندازے سے بتا رہا ہوں. تو قیامت کے دن بھی کیا ہے کہ لوگ اندازے سے بتا رہے ہوں کہ ہم نے, میرا خیال ہے کہ کچھ کہیں گے میرا خیال ہے 10 دن رہے تھے, کچھ کہیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ 1 دن رہے تھے. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے, جو ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت لمبا وقت ہے, 60 سال ہیں, 70 سال ہیں, 25 سال کی پلاننگ چل رہی ہے, 10 سال کی پلاننگ چل رہی ہے, حقیقت میں آخرت میں ہمیں بالکل ایک لمحے کی طرح لگے ہم نے ایک لمحہ اس دنیا میں گزارا تھا. موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو. اب جب موت آتی ہے تو دنیا کی ساری لذتیں انسان کو کیا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ چاہے ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہوں, آپ کی زندگی میں کھانے بھی بہترین ہیں, کپڑے بھی بہترین ہیں, گھر بھی بہترین ہے, گاڑیاں بھی بہت اچھی ہیں, آپ کا اپنے سوشل سرکل کے اندر ٹیکا بھی بڑا ہے, لوگ آپ کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے ہیں, آپ کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں, ایک بادشاہ اور شہنشاہ کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جس وقت موت آئے گی تو وہ ساری لذتیں, وہ ساری خوشیاں, وہ سارا مال, وہ سارا گھر, وہ سارے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے اور اس کو وہ ختم کر دے گی. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, اس کے بچوں کو ضرورت ہے تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ماں کو ان بچوں کی ماں کی روح قبض نہیں کرنی کیونکہ ان کے بچوں کو ضرورت پڑے گی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے والدین بوڑھے ہیں, ابھی اس کے والدین کو ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک اکیلا کمانے والا ہے, اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے والدین کا خیال کون رکھے گا. یہ سب چیزیں ہم اپنے ذہن کے حساب سے سوچتے ہیں, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور جس وقت روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ سارے رشتے, سب چیزیں, ناطے ختم ہو جاتے ہیں, اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور وہاں پر خود بھی روئے اور ہمیں بھی بہت رلایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے اس چیز کی اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر لیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی. پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو قبر کی زیارت کرنا کیا ہے, اس کا مقصد کیا بتایا کہ قبرستان جانا سے کیا ہے کہ انسان کو موت جب یاد آئے گی تو موت کی وجہ سے آخرت کی یاد آئے گی کہ آخرت بھی ایک آنے والی ہے, موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک اور حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں پہ جانے سے روکا تھا, اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو. کیونکہ قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا انسان کے دل کو نرم کرتی ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں اور اس کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہاں جا کر فضول باتیں مت کرنا. تو قبرستان جانے کا مقصد آپ سے کیا فرمایا ہے کہ وہاں پر جب انسان جاتا ہے تو قبروں کو دیکھ کے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج یہ لوگ جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں کل ہم نے بھی یہیں پہ جانا ہے. آج جس طریقے سے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ بھی ایگزیکٹلی ایسی زندگی بسر کیا کرتے تھے. آج ہماری جو فکریں ہیں کہ کھانا بنانا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, آفس جانا ہے, اپنے بزنس کرنا ہے, آج ہمیں یہ ٹینشنز ہیں. ان لوگوں کو بھی ایگزیکٹلی یہی ٹینشنز تھی کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ قبر میں نہیں گئے تھے.
آج یہ قبر میں ہیں تو ان کی فکریں اور ان کے حالات مختلف ہیں، آج ہمارے حالات مختلف ہیں، لیکن کل کو ہم نے بھی نہیں جگہ ان کے ساتھ ہونا ہے. تو جب ہم نے بھی یہاں پر جانا ہے تو آج دنیا میں تو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم ہر طرح سے کامیاب ہوں. دنیا میں ہم اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے. دنیا میں ہمیں اس چیز کی تو فکر ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں بھوک لگے تو ہمیں اچھا کھانا ملنا چاہیے، کہ کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہ پہنچے. بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں فکر ہے کہ ہم نے کیا کیا پریکاشنز کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی یہ فکر ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو انہیں اچھی جاب ملنی چاہیے، جب اچھی جاب ملے گی تو ظاہر اچھا مقام ہوگا معاشرے میں. لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد جو زندگی شروع نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. دنیا کی زندگی کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور فکر میں موجود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کی ہماری کیا تیاری ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی موت کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، انسان کو اس دنیا سے اٹھا کے دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ ہے. موت پہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح قبض کی جاتی ہے، روح نکلی، جس وقت روح نکلی تو کیا ہوا؟ اس دنیا سے تعلق کٹ گیا. اب یہ روح اس دنیا سے بات نہیں کر سکتی اور اس دنیا والے اس روح سے بات نہیں کر سکتے. اب یہ اس سے تعلق کٹا اور اگلی دنیا شروع ہوگی. سو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ وقتی طور پہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے دوسری جگہ میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا. انتقال کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹرانسفر کرنا. تو انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو موت کو یاد کرنے کے بارے میں آپ سر نے بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اب موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ جب موت کی بات کی جاتی ہے تو سب کو کیا ہوتا ہے؟ خوفناک بات ہے نا، ڈرانے والی بات ہے. کہتے ہیں یار تم مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہو، ڈرانے والی باتیں کرتے رہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی ڈراتے رہتے ہیں. تو ڈرانا مقصد یہ ہے کہ بندے کو ڈرانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور اس سے یہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے آخرت میں بھی کچھ چیزوں کا جواب دہ ہونا ہے. ہماری آنے والی زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے. جس طرح دنیا میں کامیابی کی فکر ہے، اس طرح آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کرنی ہے. تو موت کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور جب یاد آتی ہے تو پھر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں وہ تمام اعمال کر کے جاؤں اس دنیا سے، تاکہ جب میں اس دنیا سے منتقل ہوں اور مجھے موت آئے تو پھر میں وہاں پر بھی کامیاب ہوں جیسے میں یہاں پہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اب موت جو ہے ہماری ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمیں موت ایسی آئے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ ہو. خاتمہ بالخیر کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ کیا ہو؟ کلمہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو کلمہ جاری ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. لیکن یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا، صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ایک چیز ہماری پہلی ضرورت کیا ہے کہ جس وقت موت آ رہی ہے ہم اس وقت ہماری زبان پہ کلمہ ہو. اب یہ آپ سوچئے کہ انسان کا جو ایک ہے کانشیس اور ایک ہے سب کانشیس. ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے سب کانشیس پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری سوچ پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ زبان جو ہے نا، زبان ہم کہتے ہیں کلمہ جاری ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں اپنی زبان کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ڈالی کہ ہم کلمہ پڑھیں، ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، تو اس کی اگر لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ہی نہیں ڈالی تو جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کیسے نکلے گا؟ آپ کی زبان عادی ہی نہیں ہے، آپ کا جسم عادی ہی نہیں ہے، آپ کے ذہن کے جو سب کانشیس ہے وہ عادی ہی نہیں ہے، تو کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جس کے لیے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے گا. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے، ایک ایگزامز میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایگزامز میں انسان یہ کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ہمارا ایگزامینر جو ہے چونکہ لینینٹ ہوا تو جس کو پاس کرنا چاہیے گا پاس کر دے، جس کو فیل کرنا چاہیے فیل کر دے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر اور اس چکر میں انسان کی میں تیاری نہیں کروں گا، اور ایک شخص ہے جو تیاری کر کے جا رہا ہے، جس نے تیاری کی اور وہ ایگزام میں بیٹھا، اس کے پاس ہونے کے چانسز اور جس نے تیاری نہیں کی اس نے ایگزام میں بیٹھا اس کے پاس ہونے کے چانسز میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس نے تیاری کی ہوگی اس کے چانسز تو زیادہ ہے نا. گارنٹی تو کسی بھی چیز کی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس نے تیاری کی تھی. جب اس سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ چانسز زیادہ ہیں کہ اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے گا. لیکن جس نے تیاری نہیں کی، جس نے کتاب ہی نہیں کھولی، جس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے
اپنی تیاری کرنی ہے. گارنٹی ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ دنیا میں اس چیز کی تیاری کرتا رہا, پریکٹس کرتا رہا, کہ جب موت کا وقت آئے اور میری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ ہماری زبان پہ جاری کرے گا. اب میں آپ کو اس ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک کالج لائف میں ایک واقعہ ہوا. کالج لائف میں جہاں بہت ساری خرافات, بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی بیماری لگتی ہے گالیاں دینے کی. یہ سب چیزیں کالج لائف میں انسان کو شروع ہوتی ہیں, گالیاں دینا, زبان سے گالی نکالنا. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے گالی ایسے نکل رہی ہوتی ہے جیسے ذکر نکلنا چاہیے نا, ہم کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرو, اس سپیڈ سے ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. اور کالج لائف میں مطلب اگر آپ نے کسی شخص نے 1 منٹ کی بات کی ہے تو اس 1 منٹ میں شاید 50 سیکنڈ گالیاں ہوں گی اور 10 سیکنڈ کی بات ہوگی. اس حد تک گالیوں کی عادت ہوتی ہے. مذاق کر رہے ہیں تب بھی گالیاں, غصے میں ہیں تب بھی گالیاں, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تب بھی گالیاں, ہر وقت گالیاں دینا. اب کیا ہو رہا ہے کہ جس کو گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی ہے زبان کی, تو کیا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشنز جہاں پہ پینک ہوتا ہے, کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے, زبان سے کیا نکلے گی, گالی نکلے گی, کیونکہ عادت ہی آپ نے گالی ڈالنے کے لیے. ہم لوگ کالج لائف کی بات ہے, ہم لوگ اسلام آباد سے مری جا رہے تھے سب دوست. تو میرا دوست ڈرائیو کر رہا تھا, میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا آگے. اب کالج لائف میں کیا تھا, دوستوں کو سب کو گالیاں دینے کی عادت تھی. اوکے, اب جب ہم لوگ مری جا رہے تھے تو راستے میں اس دن بارش ہوئی تھی, تو روڈ بہت سلپری تھی. تو میں نے اپنے دوست سے بولا, میں نے کہا دیکھ یار آہستہ چلا, روڈ بہت سلپری ہے, تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کا مسئلہ ہے. اب وہ جوش و جذبے میں گاڑی چلا رہا ہے اور تیز ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. اور کیا ہوا کہ ہم تھوڑا آگے گئے, اچانک آگے والی گاڑی نے بریک لگائی اور اس نے بھی بریک لگائی, تو ہماری گاڑی رکی نہیں, سلپ ہوئی. اور وہ گاڑی سلپ ہوئی تو تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ 15-20 فٹ پہ گاڑی رکی ہوئی ہے, اور بائی دا ٹائم وہ سلپ ہوتے ہوئے جا رہی اور سیدھی جا کے اگلی گاڑی میں لگی. اور جب وہ سلپ ہو رہی تھی اور گاڑی لگ رہی تھی, تو یقین جانے سب کے منہ سے گالی نکلی تھی, سب کے منہ سے گالی نکلی تھی. اور وہ پہلا جھٹکا مجھے لگا اس وقت. اور مجھے جب وہ, اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, بچ گئے سارے, لیکن اس وقت احساس ہوا کہ اگر یہ آخری وقت ہوتا تو زبان سے کیا چیز نکلی تھی, گالی. یہ کیسی موت ہوتی کہ زبان سے آخری لمحے میں انسان کی زبان سے گالی نکل رہی ہو. تو کیا تھا کہ چونکہ سارا وقت زبان سے گالیاں نکالنے کی عادت پڑی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے جس وقت کلمہ نکلنا چاہیے تھا, جس مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا, جس مشکل وقت میں ہماری زبان پہ کوئی خیر کے کلمات ہوتے, لیکن چونکہ ہم نے اپنی زبان کو عادت ہی نہیں ڈالی تھی, تو اس وقت چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے نہیں نکلا. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو عادت ڈالنی ہے ذکر کرنے کی. تو اس لیے موت کی تیاری کے لیے پہلی چیز, جب موت کا وقت ہے تو کیا ہے کہ ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں. جہاں باقی اذکار ہیں وہاں پر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے زبان سے ادا کرنا ہے ہمیں, تاکہ انشاءاللہ ہماری زبان کو اور ہمارے ذہن کو اس چیز کی عادت ہو. اب یہ مرحلہ ہے موت کے. پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے موت کے بعد کا مرحلہ. وہ ہے کیا, وہ ہے قبر کی زندگی. قبر کی زندگی جو ہے, عثمان رضی اللہ عنہ اکثر قبرستان جب جایا کرتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے, تو اتنا رویا کرتے تھے کہ رو رو کے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو کوئی صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ آخرت کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس میں پکڑا گیا اس کی آگے بھی پکڑ ہوگی. تو اس لیے قبر جو ہے, اب اگلا مرحلہ کیا ہے قبر کا. پہلی چیز ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائے, زبان پہ کلمہ جاری ہو. دوسری ہماری ضرورت کیا ہے کہ جب قبر میں ہم سے سوال کیے جائیں گے, 3 سوال ہوں گے, تو ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب صحیح ہونا چاہیے. پہلا سوال کیا ہوگا, تمہارا رب کون ہے, من رب کا, تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب آپ سوچئے سبحان اللہ, یہ 3 اتنے اہم سوال ہیں مرنے کے بعد. کیا آج تک ہم نے کوئی بیٹھ کے سوچا کہ ہم سے جب یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تو کیا ہم نے اس چیز کی تیاری کی ہے؟ جب تم سے سوال ہوگا اور ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے, اسلام ہمارا دین ہے, تو کیا ہم نے یہ تیاری کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر کے جائیں؟ آپ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ہم اس لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے جو الٹیمیٹ ڈگری ہے وہ ہمیں مل جائے. اس کے لیے ہم 16 سال 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ 18 سال کی ایجوکیشن
بچپن سے لے کے جب 18 سال ہم پورے ایجوکیشن کے گزارتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کتاب ہمیں اس چیز کی تیاری کے بارے میں نہیں بتاتی کہ جب قبر میں تم سے 3 سوال ہوں گے تو اس وقت ان 3 سوالوں کی تیاری کیسے کرنی ہے. ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کی تو فکر ہے، لیکن قبر میں جو 3 سوال ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی چیز نہیں بتاتی. اس کی تیاری ہم نے خود کرنی ہے. اب یہ چیز ہمیں خود سے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے کر آئیں کہ جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں پہ اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بات ہوتی ہو، تاکہ ہم جتنا سنیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، جتنا اس بارے میں پڑھیں گے، جتنا اس بارے میں سیکھیں گے، جتنا اس بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اتنا ہی ہمارے دل میں یقین آئے گا. کیونکہ وہاں پر صرف رینڈملی ہر بندہ نہیں بس زبان سے بول دے گا بھائی، کیونکہ یہ تو بیسک سوال ہے نا. آج اگر میں آپ سے پوچھوں تو گریڈ 2 کا بچہ بھی بتا دے گا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قبر کے اندر ہر بندہ نہیں بتا سکے گا. جس نے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر مقصد بنا کے چلا ہوگا اور اس کے اوپر فوکس کیا ہوگا، ان چیزوں کو سیکھا ہوگا، بار بار اپنے شعور کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس چیز پہ یقین دلاتا رہتا ہوگا، تو وہی شخص ہوگا جس کو توفیق ملے گی کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے. تو 3 سوال ہو گئے قبر کے. پہلی چیز کیا ہے؟ موت کے وقت لا الہ الا اللہ. دوسری چیز قبر کے 3 سوال. اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جب سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب سب کو اٹھایا جائے گا، اس وقت 5 سوال کیے جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے فرمائے ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے. کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تم نے زندگی کہاں گزاری؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ نے کسی مقصد سے دی ہے. اگر اس زندگی کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیا، تو یہ ساری زندگی اگر ہم نے خوشیوں میں بھی گزار دی تو آخرت میں ناکامی ہوگی اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی. تو پہلا سوال زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری. اب دیکھا جائے تو جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے، جوانی کو زندگی سے باہر تو نہیں ہے نا، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور پہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جوانی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کے پاس فزیکل انرجی بھی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بھی انسان بہت تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، انسان کے پاس فائنینشیل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو تمام چیزیں انسان کے پاس پیک پہ ہوتے ہیں جوانی میں. وہ جوانی اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے نہیں لگائی اور اللہ کی اطاعت میں نہیں لگائی تو وہ جوانی بھی قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کیوں ضائع کر دیا. کیونکہ اسپیسیفکلی یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اور جوانی کا جو ہے سوال کیا جائے گا. تیسرا سوال مال کیسے کمایا. رزق حلال کا بھی سوال ہوگا. آج تو بس مال کے نشے میں لوگ کیا کرتے ہیں، بس مال چاہیے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مال زیادہ چاہیے، کیونکہ زیادہ کی حوث اور لالچ اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ حلال کمانا ہے کہ حرام کما رہے ہیں. اس کا بھی سوال ہوگا کہ مال تم نے کیسے کمایا. اور پھر اگلا سوال کیا ہے؟ مال کہاں خرچ کیا. کمایا تو حلال طریقے سے تھا، خرچ کر دیا حرام جگہوں پہ، اپنی عیاشیوں پہ لگا دیا، تو اس کا بھی سوال ہوگا. اور 5واں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. آج کے دور میں خاص طور پہ، ویسے تو سارے دور میں ہی یہ چیز بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے اگر آپ کو کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے، تو آپ کے پاس آپشن کیا ہوتی تھی؟ کسی لائبریری میں جائیں گے، کسی علم والے کے پاس جائیں گے، سیکھیں گے، تو تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی، مشقت کرنی پڑتی تھی. آج تو مسٹر گوگل نے ہر چیز ہی ایکسیسیبل کر دی. جو چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے جسٹ گوگل کیا مل گئی. اب اتنی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ ہر انسان کے پاس انفارمیشن ہے. تو قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ اب اتنا ساری جو انفارمیشن اویلیبل ہے اور علم ہے، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو کچھ تم شیئر کر رہے ہو، اسلامک پوسٹ آتی ہیں شیئر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، شیئر کرنی چاہیے، لیکن وہ کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں جو آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ سیکھ بھی رہے ہیں، آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو چیز آپ نے پڑھی، جو علم آپ نے حاصل کیا، قیامت کے دن سے سوال ہوگا کہ جب تم نے پڑھا تھا اور جب سیکھا تھا تم نے خود کتنا عمل کیا. تو 5واں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. تو یہ ٹوٹل ہمارے کتنے ہو گئے؟ 8 سوال. یہ وہ ایسے 8 سوال ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، یہ اوپن بک پیپر ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اس کے باوجود اگر ہم تیاری نہ کریں اور کوئی شخص ناکام ہو جائے تو اس سے بڑا ناکام اور اس سے بڑا آپ بلیم کس کو کریں گے؟ اسی کو بلیم کرنا پڑے گا کہ تمہیں سب پتہ تھا، اس کے باوجود تیاری نہیں کی.
who else is to blame؟ تو موت کی یاد، اس لیے ہم نے موت کی یاد کا مقصد کیا ہے کہ ہماری آخرت کی تیاری کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو کہ مرنے کے بعد بھی مراحل ہیں. اور اہل علم، اہل تقوی، صالحین لوگ جو ہے اس موت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری وقت جب تھا، وہ بستر مرگ پہ تھے اور موت کے بالکل قریب تھے، تو ان کے بیٹے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آخری وقت میں امام صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس طرح زبان سے نکال رہے تھے، ابھی نہیں. تو تھوڑی سی جب ہوش آئی انہیں، تھوڑے سے سنبھلے، تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، تو یہ کیا کس بات پہ آپ کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل موت کے قریب تھا اور شیطان میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ تم مجھ سے بچ کے نکل گئے، کہ تم مجھ سے بچ کے نکل گئے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میرا سانس نہیں نکلا، میں ابھی تک بھی تم سے بچا نہیں ہوں، میرا سانس نہیں نکلا. کیونکہ آخری وقت تک شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو وہ کسی طریقے سے ایسے اسے ناکام بنائے اور کسی طریقے سے وہ اس کی موت اس طریقے سے ہو کہ وہ خاتمہ بالخیر نہیں ہو اور وہ آخری وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آخری وقت تک کیا تھا، ان لوگوں کو فکر تھی، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر. اور جب تک خاتمہ ہو نہیں جاتا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ نہیں اب ہم لوگ چونکہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں. مطمئن کبھی نہیں ہوتے جب تک آخری وقت میں ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گئے جس کا آخری وقت تھا، اور جب وہ ان کے پاس گئے اور جا کے اس کے حالات دیکھے تو اتنے پریشان ہوئے، اتنے گھبرائے کہ واپس آئے. جب گھر والوں کے پاس ان کا رنگ بالکل زرد ہوا تھا، تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہتا ہے میں ابھی موت کو بہت قریب سے دیکھ کے آ رہا ہوں. اور پھر ان کے گھر والوں نے ان کو کھانا پیش کیا کہ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کھانا وغیرہ کچھ نہیں کھانا، اب میں اس وقت تک نیک اعمال کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے موت نہیں آ جاتی. تو موت کی فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جہاں ہم نے باقی دنیا کی فکر کرنی ہے، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس کا کثرت سے تذکرہ کرنا، بیٹھ کے بھی یاد کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان سے گناہ اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں ان سے توبہ کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ جاری فرمائے آخری وقت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.